السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو پاندہ ٹی وی یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سلسلہ وار سنہرے فیصلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو قریظہ کی غداری کے سبب ان کا محاصرہ کیا تو آپ نے یہودیوں کے قلعے میں حضرت ابو لبابہ رفاع بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ بنو قریظہ یہ یہودی قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا جس نے غزوہ خندق کے موقع پر غداری کی تھی اور مسلمانوں کے خلاف کافروں کا ساتھ دیا تھا، باوجود مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی ابو لبابہ کو بھیجا کہ وہ جائیں اور یہودیوں سے مذاکرہ کریں، ان سے بات کریں، شاید یہودی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تسلیم کرنے کی حامی بھر کر قلعے سے نیچے اتر آئیں۔ جب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے پاس گئے تو ان کے بچے، بوڑھے اور عورتیں رو رہی تھیں۔ یہودیوں نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، آپ کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کون سا معاملہ کرنے والے ہیں؟ یعنی انہوں نے معلوم کرنا چاہا کہ اگر ہم پر مسلمانوں نے قابو پا لیا تو ہمارا کیا حشر ہوگا۔ اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ علم تھا، لیکن چونکہ یہ بات انہیں وہاں نہیں بتانی تھی، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ راز تھا کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس سوال پر فوراً انہیں ہاتھوں سے اشارے کے ساتھ جواب دے دیا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قتل کرنے والے ہیں، یہ آپ کے اشارے کا مطلب تھا۔ اس کے بعد وہ ان سے بات چیت کر کے جب واپس آنے لگے، قلعے سے نکلے ہی تھے کہ انہیں اس وقت ہوش آیا کہ ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا ہو گیا ہے، اور یوں ان سے اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خیانت سرزد ہو گئی ہے۔ جیسے ہی انہیں یہ خیال آیا اور اپنی یہ حرکت پر ہوش آیا، وہ فوراً وہاں سے مسجد نبوی تشریف لے گئے اور خود کو ایک ستون سے باندھ لیا اور کہا، واللہ لا احل نفسی ولا اذوق طعاما ولا شرابا حتی یتوب اللہ علی۔ اللہ کی قسم، میں خود کو نہیں کھول سکتا اور نہ کھانے پینے کا مزہ چکھ سکتا ہوں تاکہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 دنوں تک کچھ کھائے پیے بغیر ستون سے بندھے رہے۔ اس دوران آپ کی صاحبزادی آ کر مسجد کے ستون سے آپ کو نماز اور بشری حاجات کے لیے کھول دیا کرتی تھی، اور جب اتنے دن گزر گئے اور بھوک شدید ہو گئی، جب آپ بھوک پیاس کی تاب نہ لا سکے تو ایک دن غشی کھا کر گر پڑے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ لوگوں نے جب قبولیت توبہ کے بارے میں انہیں بتلایا تو لوگ انہیں کھولنے کے لیے دوڑے، مگر انہوں نے سب کو منع کر دیا اور فرمانے لگے، واللہ لا احل نفسی حتی یکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحلنی۔ اللہ کی قسم، میں خود کو زنجیروں سے اس وقت تک آزاد نہیں کر سکتا جب تک کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ کھول دیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کی زنجیر کھول دی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین کے معاملے میں بہت حساس طبیعت تھے، اور جب بھی ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تھی وہ نہایت پریشان ہو جایا کرتے تھے، اپنی غلطیوں پر جری نہ تھے۔ اور آج کل کے مسلمان اپنی غلطیوں پر جری ہیں اور غلطی کو غلطی نہیں سمجھتے، گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے، اور یہی مسلمانوں کے زوال کی وجہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ واقعہ کا اختتام ہوا۔